ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی، آپ کو نہیں پتہ چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ لیں کہ نہیں سمجھ لیں؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اسی قرآن میں سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنسفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین نام پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لنسفعن، جبریل آئی لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن. تو کاتب نے کیونکہ عین میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا، تو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حال ہی میں ایک معروف عالم دین مفتی طارق مسعود، جن کا تعلق مکتبہ فکر دیوبند سے ہے، ان کا ایک کلپ نظر سے گزرا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، لہٰذا جب قرآن کریم نازل ہوتا اور آپ اس کی قرأت فرماتے اور صحابہ سے لکھواتے تو اگر کبھی کہیں کسی کاتب وحی سے کوئی لغوی غلطی، کوئی گرامر کی غلطی ہو جاتی تو آپ نے اس کی تصحیح نہیں فرمائی اور وہ اسی طرح چلتی آئی ہے، اور آج تک وہ غلطیاں موجود ہیں جو 100% گرامر کی غلطیاں ہیں. اگرچہ بعد میں انہوں نے اس کا ایک وضاحتی بیان بھی جاری کیا کہ میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ بظاہر غلطیاں ہیں، حقیقت میں ان میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے. تو اس لیے ہم علامہ صاحب کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے. ایک تو یہ کہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے، اور دوسری بات جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان خطاب کر رہا ہوتا ہے تو دوران خطاب سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے یا بسا اوقات انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے اور خطاب میں کہیں کسی جگہ اس سے جانے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے، تو ان کے متعلق اس لیے ہم گفتگو نہیں کریں گے. لیکن انہوں نے اس گفتگو میں قرآن پاک کی ایک آیت ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس میں گرامر کی غلطی ہے، کیونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ لَنَسْفَعًا یہ عین الف ہے اور اوپر دو زبریں ہیں، تنوین ہے، لیکن یہ حقیقت میں عین نون ہے. تو کہتے ہیں یہ عین نون ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ پڑھنے میں اس طرح ہے تو اس لیے کاتب وحی نے عین الف کر دیا ہے، جو کہ بالکل ایک غلط بات ہے. اس آیت کے متعلق ہم بعد میں گفتگو کریں گے. اس سے پہلے ایک مقدمہ قائم کرنا چاہتا ہوں. اس کے متعلق جب ہم گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ 3 علماء کی عبارات آپ کے لیے پیش کروں گا جس سے یہ عبارت بالکل واضح ہو جائے گی. لیکن مقدمہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا تو جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کے الفاظ توقیفی ہیں، اسی طرح قرآن کریم کا خط بھی توقیفی ہے، رسم قرآنی بھی توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح نازل ہوا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لکھوایا ہے اور وہ لوح محفوظ پر اسی طرح موجود ہے. دوسری بات کہ جب قرآن کریم نازل ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو تمام عرب کے قبائل آپ کے دشمن ہو گئے، جن میں بڑے بڑے علماء اور فصحاء اور ادباء لوگ تھے جو عربی کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے اور بڑے بڑے شعراء موجود تھے. تو اگر قرآن کریم میں کسی قسم کی ادنا سی غلطی بھی ہوتی تو وہ لازمی اس پر اعتراض کرتے. اور قرآن کریم صرف نازل نہیں کیا گیا حضور کی ذات پر، بلکہ پوری دنیا کو چیلنج بھی کیا گیا کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو تم بھی اس کی صورت کی مثل کوئی صورت لے آؤ. تو لہٰذا اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تو ان کے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ وہ اس پر اعتراض کرتے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن اس میں فلاں گرامر کی مسٹیک ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا، اور وہ تمام ادباء اور شعراء جو تھے وہ عاجز آ گئے. اور اسی لیے قرآن کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے.
اور قرآن کریم کے نزول کے کم و بیش 200 سال بعد جتنی یہ لغت کی کتابیں ہیں، صرف و نحو اور یہ ساری کتابیں کم و بیش 200 سال بعد لکھی گئی. اور جب بھی علماء کسی عربی کی عبارت پر، اس کی صحت پر استدلال کرتے ہیں لغوی اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے، تو وہ قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں فلاں آیت میں اس طرح ذکر ہے، لہٰذا یہ عبارت ایسے لکھنی جائز ہے. قرآن کریم مذہبی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ لغت کی کتاب ہونے کے اعتبار سے بھی مرجع ہے، اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اب آئیے اس آیت کی طرف جس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ اس میں گرامر کی مسٹیک ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایک قاعدہ ہے، جیسا کہ ابھی میں آپ کے لیے کچھ عبارات پیش کروں گا، کہ یہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی نون تاکید خفیفہ، نون ساکن کلمہ کے آخر میں آتا ہے اور اس سے پچھلا کلمہ، اس سے پچھلا حرف جو ہے اس پر زبر ہوتی ہے، تو یہ نون جو ہے اسے الف سے بدل دیا جاتا ہے. جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں کہ القاعدۃ الرابعہ فی البدل، چوتھا قاعدہ یہ ہے جس میں حروف کو بدلا جاتا ہے ان کی حالت کے اعتبار سے. تو کہتے ہیں کہ لنصفعن بالناسیہ اور لا یکونن من الصاغرین، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 32 ہے. کہتے ہیں کہ ان میں نون کو الف سے بدل دیا گیا ہے. اسی طرح ملا علی قاری الہبات السنیہ علی ابیات الشاطبیہ الرائیہ میں لکھتے ہیں، یہ دونوں آیات ذکر کرنے کے بعد کہ لنصفعن بالناسیہ اور لا یکونن من الصاغرین، کہتے ہیں کہ ان میں نون کو الف سے بدلا گیا ہے. پھر آگے وجہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کلمہ کے آخر میں نون آ جائے، نون تاکید خفیفہ آ جائے اور اس کا ما قبل مفتوح ہو، یعنی اس پر زبر ہو، تو اس نون کو الف سے بدل دیا جائے گا. تیسری عبارت علامہ ابن الانباری اپنی کتاب ایضاح الوقف والابتداء میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر لنصفعن بالناسیہ اور لا یکونن من الصاغرین، ان میں نون کو الف سے بدل دیا گیا، الف تنوین کے ساتھ. اس پر پھر دلیل پیش کرتے ہیں، شعراء کے شعر لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں قال العاشا، عاشا نے یہ کہا صلی علی حین العشیات والضحی ولا تعبد الشیطان فاللہ فاعبدا. کہتے ہیں کہ یہاں انہوں نے فاعبدن کا ارادہ کیا، یعنی فاعبدن لکھا، آخر میں نون ہے لیکن نون کا ما قبل مفتوح ہے، اس پر زبر ہے، اس لیے اس نون کو الف سے بدل دیا گیا ہے. فمہما تشاء منہ فزارۃ تعتکم ومہما تشاء منہ فزارۃ تمنع. کہتے ہیں یہ تمنع نہیں ہے، یہ تمنعن ہے، لیکن چونکہ نون اس کے آخر میں آیا، نون ساکن آیا، اس کا ما قبل مفتوح ہے، اس پر زبر ہے، تو اس لیے اس کو الف سے بدل دیا گیا ہے. اور جہاں بھی ان آیات کا اعراب ذکر کیا گیا ہے تو انہوں نے اس میں یہ چیز ذکر کی ہے کہ یہ نون کا ما قبل مفتوح ہے، منصوب ہے، اس پر زبر آئی ہے، اس لیے اس نون کو الف سے بدل دیا گیا. اور یہ عین لغت کے اور گرامر کے مطابق ہے، اگر اسے نہ بدلا جاتا تو پھر اس پر کلام ہو سکتا تھا. تو لہٰذا قرآن کریم آج سے 1400 سال قبل جس شان و شوکت کے ساتھ قائم اور دائم تھا، آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ قائم و دائم ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مقدس کتاب پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.